اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ندعو ابناءنا ابناکم ونساءنا نساکم وانفسنا انفسکم ثم نبتہل نجل لعنت اللہ علی القوم الکاذبین۔ عزیزوں، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع کے اوپر اظہار خیال کروں گی یا جس بات کے اوپر گفتگو کروں گی وہ ہے واقعہ مباہلہ۔ اس سے پہلے میں یہ بتا دوں، آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے جو ہیں ان پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے وہ ہیں کہ جو پورے سال روتے رہتے ہیں، پورے سال آہوزاری کرتے رہتے ہیں۔ جب کسی امام کی شہادت کا دن آتا ہے ہمارے یہاں صفِ ماتم بچھ جاتی ہے، اور 2.25 مہینے تو صفِ ماتم بچتی ہے، یعنی ہم پورے سال روتے رہتے ہیں۔ اکثر لوگ ہم پر جو ہیں وہ رحم بھی کھاتے ہیں کہ بیچارے شیعہ قوم جو ہیں وہ پورے سال جو ہیں وہ آہوزاری میں رہتے ہیں، لیکن ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جن کا عدل الہی پر یقین ہے، اور ہم شکر خدا ادا کرتے ہیں کہ جو پروردگار عالم ہمیں اضافی طور پہ رلاتا ہے وہی پروردگار عالم ہمیں اضافی خوشیاں بھی عطا کرتا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ پوری دنیا کے مسلمان تو سال میں 2 عیدیں مناتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور ہم شیعان حیدر کرار وہ ہیں جو سال میں 4 یا 5 عیدیں مناتے ہیں۔ تو جو پروردگار عالم ہمیں رلاتا ہے وہ ہمیں اضافی ہنساتا بھی ہے۔ یہ تو خیر دنیاوی بات تھی، لیکن اس کے بدلے میں جو ہمیں اجر انشاءاللہ آخرت میں ملنے والا ہے، اور جو نعمتیں ہمیں ملنے والی ہیں انشاءاللہ، اور جو رضا الہی کا ہم حصول کریں گے وہ اہل محشر دیکھیں گے تو یقیناً ہم پہ رشک کریں گے۔ تو عزیزوں، ذی الحج کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں 3 عیدیں پروردگار عالم نے ہمیں ایک ساتھ عطا کی ہیں، عید الاضحیٰ، عید غدیر اور عید مباہلہ۔ یعنی پورے سال میں جو 4 عیدیں ہیں ان میں سے 3 عیدیں اسی ایک مہینے میں آ گئی ہیں، اور عید الغدیر اور عید الاضحیٰ تو آپ منا چکے ہیں، اور اب عید مباہلہ ہے۔ تو اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ عید غدیر سے لے کر عید مباہلہ تک پورے ایک ہفتہ جو ہے وہ 6 دن یہ ہفتہ ولایت کے طور پہ مناتے ہیں۔ جس طریقے سے مغربی ممالک میں کرسمس کے بعد نیو ایئر تک سیلیبریشن ہوتی ہے، اس طرح وہ بھی جو ہے وہ لوگوں کی طرف ان واقعات کی توجہ دلانے کے لیے اس کو پورے ہفتہ ولایت کے طور پر مناتے ہیں۔ تو بہرحال عید غدیر اور عید مباہلہ دونوں اضافی عیدیں ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مومنین انہیں اس طرح نہیں مناتے کہ جیسا کہ ان کو منانے کا حق ہے۔ گفتگو چونکہ میں عید مباہلہ پہ کر رہی ہوں، لہٰذا مباہلہ کا واقعہ یہ ہے کہ جب رسول مدینے آئے، مکے سے مدینے آئے، تو انہیں یہاں لوگوں نے بڑی اچھی طرح خوش آمدید کہا اور بہت اچھی طرح استقبال کیا۔ رسول نے جب میدان ہموار دیکھا تو بڑے پیمانے پر اسلام کی تبلیغ کی، اور نہ صرف یہ کہ مدینے میں تبلیغ کی بلکہ مدینے کے باہر بھی آپ نے اپنے وفود اور سفیروں کو روانہ کیا، اپنے خطوط لے کر بھیجا، خاص طور سے جو نجران کے عیسائی تھے اور عیسائی مملکتیں تھیں انہیں بھی خطوط بھیجے۔ لیکن عیسائیوں کے پاس جب خطوط گئے تو وہ بجائے کہ اسلام قبول کرتے اور نبی کو نبی مانتے، آخری نبی مانتے، انہوں نے جو ہیں وہ نہایت ناراض ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ کون ہے جو ہمیں باطل پر کہتا ہے اپنے آپ کو سچا کہتا ہے۔ ان کا نعوذ باللہ، ہم اس کو سبق سکھائیں گے، اور ایسا سبق سکھائیں گے کہ آئندہ پھر کوئی عیسائیوں کو للکارے گا نہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک وفد بھیجا، اور انہوں نے کہا ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے ایک وفد بھیجا رسول اللہ کے پاس مذاکرات کے لیے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس وفد میں جو ہے 12 افراد تھے، بعض روایتوں میں ہے کہ اس میں 60 افراد تھے۔ وہ آئے، انہوں نے رسول سے مذاکرات کیے، مباحثہ کیا باقاعدہ، اور رسول انہیں سمجھاتے رہے کہ وہ آخری نبی ہیں، لیکن وہ بضد تھے کہ وہ حق پر ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس بات پر بضد تھے کہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ افضل ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ انہیں پروردگار عالم نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ بس جس وقت وہ بحث کر رہے تھے اسی وقت پروردگار عالم نے آیت کو نازل کیا کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال جو ہے وہ آدم کی سی ہے، جنہیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، اور اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ بغیر ماں باپ کے کسی کو پیدا کر دے، وہ اس کی ذات کن فیکون ہے۔
اس نے کہا ہو جاؤ اور ہو جاتا ہے۔ تو رسول سمجھاتے رہے کہ جو بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے تو کیا وہ بغیر باپ کے عیسیٰ کو نہیں پیدا کر سکتا؟ عیسیٰ کی تو ماں تھی، لیکن عیسائی بضد تھے، وہ نہیں مانے، انہوں نے کہا کہ ہم حق پر ہیں اور ہم آپ سے جو ہے وہ مباہلہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب عیسائی نہیں مانے اور بضد رہے تو پروردگار عالم نے سورہ آل عمران کی 61ویں آیت نازل کی اور کہا کہ حبیب یہ نہیں مان رہے تو قالوا ندعو ابناءنا ابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا انفسکم ثم نبتہل نجل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، اور تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں۔ اور جب مباہلہ کا دن آیا تو وہ سمجھ رہے تھے کہ رسول شاید اپنے ساتھ عام مسلمان لے کر آئیں گے، لیکن رسول اپنے ساتھ لے کر کسے چلے؟ رسول اپنے ساتھ ان ہستیوں کو لے کر چلے جو رسول کے اپنے تھے۔ اپنانا کی منزل پر حسن و حسین کو لے کر چلے، حسین کو گودی میں اٹھا کر چلے، حسن کی انگلی تھام کے چلے۔ پیچھے جناب سیدہ تھیں اور اس کے پیچھے مولا کائنات علی ابن ابی طالب تھے۔ اس شان سے رسول میدان مباہلہ میں آئے، اور آنے کے بعد آپ نے کیا کیا کہ 2 درختوں کے درمیان جو ہے اوپر ایک چادر باندھی اور اس چادر کے نیچے ان ہستیوں کو بٹھایا اور 2 زانو ہو کر بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پروردگار یہی میرے اہل بیت ہیں، ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہی میرے اہل بیت ہیں۔ اور اس کے بعد اپنے اہل بیت سے کہا کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ اب وقت آ رہا تھا کہ اللہ کی لعنت نازل ہو۔ رسول نے ہاتھوں کو بلند کیا، اور جیسے ہی رسول نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا تو آفتاب متغیر ہو گیا، سورج نے اپنے انداز بدلنا شروع کر دیے، درخت جھک گئے، پرندے بے قابو ہونے لگے، اپنے پروں کو کھول دیا انہوں نے، آسمان پر سیاہ بادل نمودار ہونے لگے، پہاڑ ایسا لگ رہا تھا کہ پہاڑوں کو زلزلہ آ رہا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہلنے لگے، اور بالکل وہی کیفیت پیدا ہونے لگی جیسی کہ یونس کی قوم پر جب عذاب نازل ہوا تھا تو کیفیت ہوئی تھی۔ بس یہ کیفیت دے کر عیسائیوں کا ایک عالم بولا کہ عیسائیوں خبردار اس سے مباہلہ نہ کرنا، اس لیے کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر آج یہ حکم دیں گے پہاڑوں کو تو اللہ ان کے حکم سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دے گا۔ یہ جو تم ماحول میں تغیر دیکھ رہے ہو نا، یہ تغیر انہی ہستیوں کی وجہ سے ہے۔ اب بھی وقت ہے یونس کی قوم کی طرح توبہ کر لو۔ عیسائیوں نے کہا کہ اچھا، عیسائی گھبرا گئے، اور عیسائی نے فوراً اپنی شکست کو تبدیل کیا اور کہا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، رسول سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ بس جس عالم نے ان سے کہا تھا اسی عالم سے انہوں نے کہا، اس عالم کا نام تھا منظر بن علقمہ، کہا منظر بن علقمہ تم ہی جاؤ رسول کے پاس اور جا کے پیغام پہنچاؤ کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، مباہلہ نہیں کرنا چاہتے، اور ہم جو ہے وہ جزیہ دینا چاہتے ہیں، آپ حق پر ہیں، ہم نے آپ کو مان لیا کہ آپ حق پر ہیں۔ جب وہ منظر اپنے اتباع گیا ہے تو رسول نے انہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے پاس بھیجا، چونکہ علی ہی تھے جو مزاج شناس رسول تھے۔ جب علی کے پاس بھیجا تو علی رسول کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ کن شرائط پر ان سے معاہدہ کروں، کس شرائط پر ان سے جزیہ لیا جائے؟ کہا یا علی جو تمہاری مرضی ہو، جو تمہاری مرضی وہی میری مرضی، جو تمہارا قول و فعل ہے وہی میرا قول و فعل ہے۔ اور علی اگر آج یہ مباہلہ کر لیتے، اگر آج یہ اپنی شکست قبول نہ کرتے تو جانتے ہو کیا ہوتا کہ پوری وادی جو ہے یہ آگ سے بھر جاتی، اور یہ تمام عیسائی جو مقابلے کے لیے آئے تھے یہ محشور ہو جاتے بندروں اور سوروں کی شکل میں، اور 1 سال کے اندر پوری عیسائی قوم جو ہے وہ دنیا سے نیست و نابود ہو جاتی۔ علی آئے ان کے پاس اور علی نے شرائط یہ رکھی جزیے کی کہ عیسائی سال میں 2 مرتبہ مسلمانوں کو محرم میں اور رجب کے موقع پر عاریۃً 30 عدد گھوڑے، 2000 لباس فاخرہ، 30 تیر اور 30 جو ہے وہ تبر جو ہے وہ ان کو دیں گے عاریۃً جنگ کے موقع پر۔ اور جب عیسائی جا رہے تھے تو میں نے کسی عالم سے سنا ہے، انہوں نے کسی بزرگ نے بیان کیا تھا کہ جب وہ جا رہے تھے تو پھر یہ ہوا کہ بھئی کیسے معلوم ہوگا کہ کون ہار گیا اور کون جیتا؟
تو عیسائیوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے لباس کا پیچھے کا حصہ جو ہے وہ پھاڑ دیتے ہیں، تاکہ یہ معلوم ہوگا کہ ہم جو ہے وہ مباہلے میں شکست کھائے تھے اور ہم نے اپنی شکست کو قبول کیا۔ لہٰذا انہوں نے اپنے لباس کا پچھلا حصہ جو ہے وہ پیچھے کا حصہ دامن جو ہے وہ پھاڑ دیا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں عیسائی جو کوٹ پہنتے ہیں نا، ان کے پیچھے کا کوٹ جو ہے نا وہ کٹا ہوا ہوتا ہے، جسے آج فیشن کا نام دے دیا گیا ہے۔ دراصل یہ وہی شکست کا اعتراف تھا کہ جو عیسائیوں نے مباہلہ کے موقع پر کیا تھا، اور اسے آج جو ہے وہ فیشن بنا دیا گیا۔ جب مباہلے کے بعد رسول واپس مدینے آئے تو فوراً جبریل امین نازل ہوئے اور کہا کہ رسول اللہ، پروردگار عالم آپ کو اس فتح کی مبارکباد دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اگر آج یہ مباہلہ کر لیتے تو ان کا انجام وہی ہوتا جو کہ قارون کا ہوا تھا جب انہوں نے موسیٰ سے مباہلہ کیا تھا، کہ قارون اپنی دولت اور اپنے سارے احباب کے ساتھ، اپنے سارے اہل خانہ کے ساتھ زمین میں دھس گیا تھا۔ عیسائی بھی آج اسی طرح زمین میں دھس جاتے اگر مباہلہ کرتے۔ پیغمبر اکرم فوراً سجدے میں گرے اور کہا شکرن اللہ، شکرن اللہ، شکرن اللہ۔ تو مباہلہ کا دن اسلام کی فتح کا دن ہے، اہل بیت کی فتح کا دن ہے، اہل بیت کی حقانیت کا دن ہے، اہل بیت کی فضیلت کا دن ہے۔ اسی لیے تو جتنے بھی علماء ہیں، چاہے وہ اہل سنت کے ہوں، وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ علماء سنت کے 60 علماء ہیں جنہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ آخر مباہلہ کے مصداق جو ہیں یہی 4 ہستیاں تھیں جنہیں رسول اپنے ساتھ لے کے گئے تھے، علی و فاطمہ، حسن حسین، یہی آئے مباہلہ کے مصداق تھے۔ اسی لیے جب معاویہ نے سعد ابن ابی وقاص سے اپنے دربار میں سوال کیا تھا کہ سعد ابن وقاص یہ بتاؤ کہ تم اہل بیت پر سب و شتم کیوں نہیں کرتے، انہیں برا کیوں نہیں کہتے، تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا تھا کہ اہل بیت کے پاس 3 فضیلتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے میں ان پر سب و شتم نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہی وہ اہل بیت ہیں، یہی وہ ہستیاں ہیں، علی، فاطمہ، حسن حسین، جنہیں رسول مباہلے میں اپنے ساتھ لے کر گئے تھے اور کہا تھا ہؤلاء اہل بیتی، یہی وہ میرے اہل بیت ہے، یہی وہ میرے اہل بیت ہے۔ اسی طرح امام رضا علیہ السلام نے جب مامون کی ولی عہدی کو قبول کیا تھا تو ایک فائدہ امام کو یہ ہوا تھا کہ امام نے بھرے دربار میں، جس میں شیعہ اور غیر شیعہ سب شامل تھے، بھرے دربار میں آئے مباہلہ کے ذریعے اہل بیت کی فضیلت کو واضح کیا تھا اور کہا تھا کہ آئے مباہلہ کے مصداق صرف علی و فاطمہ، رسول علی و فاطمہ اور حسن حسین ہیں۔ بس کسی شاعر نے سچ کہا کہ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ علی۔ رسول کے پاس ان کے علاوہ اور بھی تو لوگ تھے۔ نسانہ کی منزل پر جب رسول کو حکم ہوا تھا کہ اپنی عورتوں کو لاؤ تو یہ نہیں کہا تھا کہ اپنی بیٹی کو لے کر آؤ، عورتوں کو کہا تھا۔ تو رسول کے پاس تو بے شمار عورتیں تھیں، ازواج کی تعداد بھی تھی، ازواج بھی کچھ کم نہیں تھی۔ رسول چاہتے تو انہیں لے جاتے، لیکن نہیں، رسول نے نسانہ کی منزل پر فاطمہ کا انتخاب کیا۔ اسی طرح صحابہ اکرام بھی بہت تھے جنہیں انفسنا کی منزل پر رسول لے جا سکتے تھے، لیکن علی کو لے جا کر بتایا کہ نفس رسول کی منزل پر سوائے علی بن ابی طالب کے کوئی نہیں ہے۔ تو مباہلہ اہل بیت کی فتح کا دن ہے۔ نہ صرف یہ کہ اہل بیت کی فتح کا دن ہے، بلکہ اس بات کا اعلان بھی کر رہا ہے مباہلہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام صرف مردوں کا دین ہے، مباہلہ کے واقعے نے ثابت کیا کہ اسلام عورتوں کا بھی دین ہے، عورتوں کا بھی دین ہے۔ آج جیسے مغربی دنیا عورت کو شمع محفل بنا کے پیش کر رہی، بے حجاب پیش کر رہی ہے، میڈیا پیش کر رہا ہے عورتوں کو، عورت کی آزادی پر زور دے رہا ہے، تو یہ واقعہ مباہلہ جو ہے اس میں جناب سیدہ کے جانا ان کے منہ پر ایک تماچا ہے کہ جب اسلام پہ وقت پڑتا ہے تو اسلام میں عورت بھی میدان میں آتی ہے اور اپنے کام کو، فرائض کو انجام دیتی ہے، لیکن حجاب میں رہ کر۔ مباہلہ میں جناب سیدہ آئیں اور کربلا میں سیدہ کی بیٹی زینب آئیں۔ تو مباہلہ جو واقعہ جو ہے وہ اسلام کی فتح کا دن ہے اور یقیناً بڑا مبارک دن ہے۔ عید غدیر کے بعد یہ مبارک دن ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو 24 ذی الحج کو پیش آئے۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ یہی وہ دن تھا کہ جب مولا کائنات نے رکوع میں انگوٹھی خیرات کی تھی اور آپ کی شان میں آئے ولایت نازل ہوئی تھی۔
اسی طرح مفسرین لکھتے ہیں یہی وہ دن تھا کہ جس دن حدیث کتاب نازل ہوئی تھی جو جابر بن عبداللہ انصاری کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے کہ رسول نے ایک یمنی چادر کے اندر اپنے اصحاب کو جمع کیا تھا، تو وہ یہ 24 ذی الحجہ کا دن تھا۔ اسی طرح اکثر روایتوں میں ملتا ہے کہ یہی وہ دن تھا کہ جس دن سورہ حلقہ جو ہے وہ نازل ہوا۔ اہل بیت کی شان میں اس میں تذکرہ ہے کہ وَتُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا یتیمًا وَاسِیرًا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں یتیم، مسکین اور اسیر کو خیرات کرتے ہیں۔ مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ جب جناب سیدہ نے حسن حسین کے بیماری پر روزے مانے تھے، اور جب روزے رکھے اور جب روزہ افطار کرنے کے لیے اہل خانہ بیٹھے افطار کرنے کے لیے، اسی وقت یتیم آیا تو ساری روٹیاں اٹھا کر اہل خانہ نے یتیموں کو دے دی تینوں نے۔ اسی طریقے سے دوسرے دن مسکین آیا، تیسرے دن اسیر آیا، اور تینوں دن جب ایسا ہی کیا ہستیوں نے، تو پھر پروردگار عالم نے ان کی شان میں سورہ حلقہ کو نازل کیا۔ تو بہت مبارک دن ہے۔ اور خاص طور سے مباہلہ کے حوالے سے یہی کہوں گی کہ جس طریقے سے غدیر کے اعمال ہیں، اسی طریقے سے مباہلہ کے بھی اعمال ہیں۔ اس دن بھی غسل کرنے کا بے انتہا ثواب ہے، اور اس دن کے روزہ بھی مستحب ہے، حالانکہ وہ ثواب نہیں ہے جو کہ غدیر کے روزے کا ہے، لیکن اس دن کا روزہ بھی مستحب ہے۔ ہمارے یہاں خاص طور سے اہل تشیع کے یہاں جو ہیں وہ بچے یا جوان جو ہیں وہ خواتین جو ہیں وہ رمضان کے علاوہ جو ہے نا روزہ رکھنے میں دلچسپی نہیں لیتے اور کتراتے۔ تو ہمیں عادت ڈالنی چاہیے اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، کہ وہ روزہ رکھیں ایسے موقع پر، خاص طور سے ان موقع پر، دو الرس کے موقع پر روزہ رکھیں، عید غدیر کے موقع پر روزہ رکھیں، یا جب سہولت ہو جب روزہ رکھیں، اور یہ عادت بنا لیں کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھیں، سلمان فارسی کی طرح 3 روزے ضرور رکھیں ہر مہینے میں سہولت کے مطابق۔ جیسے سلمان فارسی رکھا کرتے تھے کہ 3 دن کے روزہ رکھ کے وہ پورے مہینے کے روزے کا ثواب حاصل کیا کرتے تھے۔ اور صدقہ دیں اس دن، صدقہ دینے کا تو ویسے ہی بہت اجر ہے، لیکن اس دن کے صدقہ دینے کا ثواب کچھ زیادہ ہے۔ اور جیسے کہ عید غدیر میں ہم نے نماز پڑھی تھی، وہی نماز زور سے آدھے گھنٹے پہلے مباہلہ میں بھی پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ زیارت جامع صغیرہ، زیارت جامع کبیرہ پڑھنے کا بے انتہا ثواب ہے۔ تو میری طرف سے آپ سب کو عید مباہلہ مبارک ہو، اور خدا ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم عید مباہلہ کے بھی زیادہ سے زیادہ فیوز و برکات کو حاصل کریں۔ اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔